حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کو یہ کتا کہہ رہے ہیں، سنیے آپ۔ مفتی کی تعریف کر رہے ہیں، بے شمار سنی لوگ، بے شمار سنی نوجوان اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں اور مفتی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے جاوید اختر کو لاجواب کر دیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ اس پورا پلان کے ساتھ تھا۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ 20 دسمبر 2025 کو مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر ناستک ایتھسٹ کے ساتھ میں جو ڈیبیٹ ہوئی سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کو لے کر کے مختلف علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اپنے اپنی کمنٹس سوشل میڈیا پر ڈال رکھی ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کی سراہنا کر رہا ہے، کوئی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، تو کوئی ان کو گمراہ اور بد مذہب جیسے القاب سے بھی ملقب کر رہا ہے۔ لیجئے ہم مختلف علماء کی آراء آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اینڈ تک ضرور دیکھیں مختلف علماء آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ کتنی لازمہ اور خلاف اخلاق بات ہے کہ ایک مولانا ہو کر ایک مفتی صاحب کو کتا کہہ رہے ہیں، کتنی افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے۔ حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کی شاندار جیت پر اگر کسی کو حسد اور جلن ہے تو بریلویوں کو ہے، سب کو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ 20 دسمبر 2025 عیسوی کو الحاد اور ایمان کے درمیان ایک زبردست ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کا نام تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی خدا کا وجود ہے یا پھر نہیں۔ اس پر بڑی زبردست بحث ہوئی تھی اور بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب کی شاندار جیت ہوئی ہے، اور جس طرح سے شاندار جیت ہوئی ہے ان لوگوں کو ان کی جیت پر ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ حسد اور جلن کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ بالکل نفرت میں اور زیادہ گھل چکے ہیں، اس لیے کھلے عام بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے سنتے اور یہ کیا کیا کہتے ہیں۔ پورا پلان کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اسکالر ہیں، دیوبندیوں کے جماعتیوں کے جو اسکالر ہیں، وہ چاہے تاریخ مسعود ہو، تاریخ جمیل ہو، ان کی جو لوگوں کے اندر ایک عزت بنی تھی آج یہ بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آج جو لوگ ان کو سن کر گمراہیت کی طرف جا رہے تھے، بہت زیادہ ان کو ایکسپوز کر دیا گیا تھا۔ لوگ خاص کر سنی عوام اب ان کو نہیں سنتی تھی، تو اب ضرورت تھی کہ مارکیٹ کے اندر کسی کو لانچ کیا جائے، کوئی ایسا آئے جو نیا ہو اور لوگ اس کی بات سنیں۔ اپنے من سے اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا اور 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوئی۔ آخر دیوبندی مفتی ندوی نے ملحد کے ہاتھ چوم کر یہ ثابت کر دیا کہ پہلے بکری نے دودھ دیا اور پھر اس پہ، چلو وہ بات میں نہیں کہوں گا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں پہ 2-3 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں بڑی ہو جائیں گی۔ کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ مفتی ندوی کو مبارکباد دینا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی اور دیوبندیوں کی بات نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی جس میں ملحد کو ہارنا پڑا اور جو ہے اہل حق کی فتح ہو گئی۔ اس پہ مبارکباد دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب ہیں جو سنی برادرز کر کے چلاتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آخر سنیوں میں ایسے عالم نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ کیا صرف کرسیوں پہ بیٹھ کے جلسے جلوس کرنے سے ایسے کام نہیں چلے گا؟ اس طریقے کی باتیں سنی برادرز ٹائٹل بھی ہے ان کے آگے اور چینلز کا نام بھی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا نام بھی ہے، ان کو بھی میں جواب دوں گا اور حدیث پاک سے ثابت کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک سناؤں گا آپ کو اور بتاؤں گا۔ پہلے ہم ویڈیو سنت والجماعت میں ایسے علماء کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ سامنے کیوں نہیں آتے وہ؟ آخر ایک چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھنے والا ہو وہ سامنے آیا خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، ہمارے علماء کیوں نہیں آتے سامنے؟ اگر ہیں تو سامنے آنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بننا چاہیے۔ ہاں یار، یہ سامنے کب آئیں گے اور کیوں آئیں گے بھائی؟ کیوں آئیں گے؟ یہ تو جلسے جلوس سے ان کو فرصت نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کرسی پہ بیٹھ کر کے بس خود سے سوال کرنا، خود جواب دینا بڑا آسان ہے۔ یہی ہے معاملہ تو تب سمجھ میں آئے گا جب میدان میں آئے گا، تب پتا چلے گا نا۔ صحیح بات ہے یار دانش بھائی، جی بھائی، پورا سوشل میڈیا کھولیے، فیس بک چاہے انسٹاگرام چاہے یوٹیوب ہو، ہر طرف کسی بھی پلیٹ فارم میں دیکھیے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکبادی پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، چاہے انہوں نے کمال کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ایک شخص جو ہے مفتی شمائل صاحب کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ جی جی، اور واقعی وہ مبارکبادی کے قابل بھی ہے، کیونکہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ جو خدا کے وجود پر ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ کرتے سمے ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی
कि हमारी जान जाएगी, हम किसके झुंड में हैं, हमारा रिजल्ट क्या होगा। क्या होगा, सही बात है। जब मैं फेसबुक खोला ना सुबह में, तो मुझको हैरत हुई कुछ लोगों के पोस्ट पढ़ करके, वो ये कह रहे हैं कि भाई उसका अकीदा अलग है, हम उसे क्यों दें मुबारकबादी। अच्छा, ठीक है भाई, अकीदा अलग है, अकीदा हमारा जो भी है, ये एक अपनी जगह रख करके एक सवाल है, कतई नजर रखते हुए। हाँ एक सवाल है, हमारे अहले सुन्नत वल जमात में ऐसे उलमा क्यों नहीं है, और अगर है तो। अब यहाँ पे एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिसको अल मुजमुल कबीर में लिखा गया है, और इमाम तबरानी की जो अल मुजमुल कबीर है उसकी शरह अल मुजमुस सगीर, इसके अंदर भी इस हदीस पाक को नकल किया गया है उर्दू ज़ुबान में, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। क्या फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जन्नत के अंदर मोमिन के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा, और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन का काम जब किसी से लेना चाहता है तो वो फासिक और फाजिर से भी ले लेता है। फासिक और फाजिर बहुत बुरे लोगों को कहा जाता है। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है 2311, ये हदीस नंबर है, आप इस पे देख लें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान शरीफ में ज़कात का माल जो इकट्ठा होता है उसकी रखवाली के लिए रखा, उसकी निगरानी के लिए मुझे रखा। तो एक शख्स आया और उसमें से कुछ चोरी करने लगा, मैंने उसको पकड़ा और वो गिड़गिड़ाने लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। दूसरी बार फिर जब वो है दूसरी रात हुई, वो फिर आया और आने के बाद में फिर उसने चोरी की, तो मैंने फिर उसको पकड़ लिया और मैंने कहा हुजूर के पास चल, वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, फिर उसको छोड़ दिया गया। तीसरी बार वो फिर आया, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि चल अब तुझे आका की बारगाह में ले चलना है। तो कहने लगा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा तू चोर है और चोरी की करने आया है, मुझे अच्छी बात बताएगा, चल ठीक है बताओ। तो वो शख्स कहने लगा कि ए अबू हुरैरा कि जब रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, और जब ये तुम काम कर लोगे तो सुबह तक एक फ़रिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम उसकी हिफाजत में रहोगे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये सारी बात हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अगरचे वो शैतान था, झूठा था, लेकिन उसकी बात बिल्कुल परफेक्ट थी, सच थी और उसने ठीक कहा। तो अब बात आपके समझ में आ गई है कि जिस तरीके से शैतान की अच्छी बात सीखने से लेकिन शैतानियत ख़त्म नहीं होती। शैतान की अगर कोई अच्छी बात है और वो करे, या शैतानी फितरत रखने वाले की कोई ऐसी बात है, उसकी वो बात तो हम ठीक कह सकते हैं लेकिन उसकी शैतानियत ख़त्म नहीं हो सकती। इसी तरीके से गुमराह, बद्दीन, बदअकीदा जो फ़िरके हैं उनके बारे में भी हम यही गुमान रखेंगे, ना उन्हें मुबारकबादियाँ देना जायज़ है, ना उनकी किसी खुशी के अंदर शरीक होना ये हमारे लिए जायज़ है। अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती नदवी ने मुल्हिद को हराया है, लेकिन ए भाई मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती नदवी का अकीदा क्या है। मुफ्ती नदवी जिसका आप अलाप राग रहे हैं, उसका अकीदा वही है जो कासिम नानौतवी का है, जो अशरफ अली थानवी का है। तो इन लोगों के जो बातिल अकायद हैं उन अकायद को फरामोश करना और एक अच्छी चीज़ को देख करके उस शख्स को ही अच्छा समझ लेना, ये कब से अक्लमंदी की बात हो गई। और ये सुन्नी ब्रदर्स वाले जो ये कह रहे हैं कि ईमान अकीदा, ये तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अकीदा बहुत कमज़ोर है, गौर करो, थोड़ा सा ध्यान दो, फिक्र करो इस चीज़ की। तो प्यारे नाजरीन, आपने सुना कि ये कुछ जो ब्रदर्स हैं सुन्नी, उन्होंने तारीफ़ की है, और जिस मैटर को लेकर के मुफ्ती शमाइल साहब ने मामले को आगे बढ़ाया और एक मुल्हिद के सामने बात को रखा, तो बहरहाल उनकी बातों को एक्सेप्ट किया जा सकता है और बिल्कुल उस पर खराज तहसीन दिया जा सकता है, और उन नौजवान उलमा ने दिया भी। लेकिन जो उन उलमा को पेश कर रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसे लोगों की कोई तारीफ़ नहीं करना चाहिए और ये बद्दीन हैं, ये वो हैं, और जो हदीस बयान की वो बिल्कुल सही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अच्छी बात, उस शैतान की भी अच्छी बात, मतलब जो उसने रहनुमाई की, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अरे वो शैतान है, इस पर अमल मत करना, अच्छी बात बताई है तो उसको लेना है। तो खुद वो हदीस इनके ऊपर पड़ रही है कि अगर अच्छी बात उन्होंने पहुँचाई है, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, जमात इस्लामी हों, दावत इस्लामी हों, सबके सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का वजूद है इसको मानते हैं, और इसी की डिबेट उन्होंने की है। वहाँ देवबंदियत की तो डिबेट की नहीं है। तो अगर इस अमल के या इस पर जो है मुफ्ती शमाइल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ गुमराह और बद्दीन कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। लीजिए एक और आलिम हैं, उनको भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 दिसंबर को दिल्ली में मुफ्ती शमाइल नदवी और नास्तिक जावेद अख्तर के दरमियान जो डिबेट हुआ, 2 घंटे तक डिबेट चला था, आपने देखा होगा। उस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे लग रहा हो कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो गए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में इस डिबेट के बाद ऐसा मुमकिन है? ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सूफ़ी कलीम हनफी रिजवी साहब बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बाद मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, उनकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वजूद बारी ताला पर दलीलें दे रहे हो और ताज़ीम मुस्तफ़ा से दूर हो। वजूद बारी ताला पर तुम डिबेट कर रहे हो और इस्माइल देहलवी को अपना पेशवा मान रहे हो, जिसने माअल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा है और ख्याल मुस्तफ़ा को माअल्लाह जानवर और चौपाओं से बदतर कहा है। वो तुम्हारे यहाँ किताबें पढ़ाई जाती है, उनको समझा भी जाता है, समझाया भी जाता है। एक तरफ तुम वजूद बारी ताला पर डिबेट कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारे मौलवियों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब को चौपाओं की तरह कहा, माअल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार किया। तो जाहिर सी बात है, इस्लाम कोई बिरयानी नहीं है जिसको थोड़ा खाया जाए थोड़ा छोड़ दिया जाए। ऐसे अगर आप लाख डिबेट भी वजूद बारी ताला पे कर लो, फायदा क्या है? कोई फायदा मिलने वाला नहीं। इसलिए कि जरूरियात दीन में से हर जरूरी दीनी पर ईमान रखना लाजिम। तो एक तरफ तो अल्लाह के वजूद पर डिबेट और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को अपना पेशवा मानना। तो जाहिर सी बात है कि कुफ्र सिर्फ अल्लाह के वजूद के इनकार से नहीं होता। सिर्फ अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया जाए तभी कुफ्र होगा, नहीं। कुफ्र की तो मुख्तलिफ शक्लें हैं। कोई अल्लाह के वजूद को माने और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिरक करने लगे, उसके साथ और माबूदाने बातला को माने, वो भी काफिर है। कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की अदना सी तौहीन करे, वो भी काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने पर एतराज करे, वो भी काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को चौपाओं से तशबीह दे, वो भी काफिर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक गंदगी से निकलकर दूसरी गंदगी की तरफ जाना है। बात करते हैं सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, शिया वगैरह एक हो सकते हैं या नहीं? तो ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अपने अपने अक़ीदे हैं, नज़रियात हैं। अहले सुन्नत व जमात के जो अक़ायद व नज़रियात हैं वो अलग हैं। देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, शिया, इनके जो अक़ायद हैं वो गुमराह हैं और ये लोग बद मज़हब हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये देवबंदी हैं। भाई देखिए, डिबेट उन्होंने किया, एक नास्तिक को जवाबात दिए, वो ठीक है, लेकिन उससे इम्प्रेस होकर के अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी आवाम को उनके बयानात नहीं सुनना है, इसलिए कि वो देवबंदी हैं, गुमराह हैं, बद मज़हब हैं। क्यों हैं? इसलिए कि ये लोग अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही के पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं। और अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, रशीद अहमद गंगोही, इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, खुदा ताला की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। तो जाली वाले मौलाना बरेलवी ने और एक कलीम जो ऑडियो में बोल रहे थे, उन्होंने जो है शमाइल नदवी साहब को बद मज़हब और क्या क्या कहा। और इन्होंने एक बात कही कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और फला फला ये सब एक नहीं हो सकते हैं। वाकई, और तुम अपने अकीदे तो चेक कर लो, तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारा शिरक में फंसा हुआ क्या मैटर है, और किस तरीके से तुम नबी को मुख्तार कुल कहते हो। अपने अकीदे पर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ज़रा ध्यान तो दो, आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपके साथ में भी हम कहते हैं कि हाँ इत्तेफाक हो सकता है। सारे मसाले के एक तो नहीं होंगे, क्योंकि नबी की पेशीन कोई है कि ये 73 फ़िरके होंगे। लेकिन कामयाब जमात में शामिल होने के लिए किताब और सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपकी ज़ात से मोहब्बत करते हो, ज़ाहिरी तौर पर मोहब्बत का इजहार करते हो, अगर वाकई आपकी बात से भी मोहब्बत करने पे आ जाओ तो आपने जिन अकायद पर अपनी पूरी इमारत बना करके रखी हुई है वो सब चरमरा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इत्तेफाक होगा लेकिन किताब और सुन्नत पर इत्तेफाक होगा, खालिस कुरान और हदीस पर इत्तेफाक होगा, अल्लाह की बात मानने पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानने पर। और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर अगर चलना आ जाए, सीख लो और अपनी वो तमाम बातें जो तुमने
کیجئے 40 میں فاتحہ قرآن خوانی اور فلاں فلاں اذان سے پہلے کیا کیا پڑھنا، پھر اذان کے بعد ایک صلاۃ اذان جیسی شکلیں بنانا، یہ سب تمام چیزیں چھوڑو، آؤ صحابہ کے ڈگر پہ آ جاؤ، انشاءاللہ اتفاق ہو جائے گا. ورنہ آپ بھی نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں. لیجئے ایک دیوبندی وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ذرا اس تعلق سے سن لیں. ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان میں جو مناظرہ ہوا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ الحمدللہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں کے اندر تھے لیکن وہ کلیئر ہوئے ہیں. اور اس کو شہرت تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور وہ ممالک جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہیں اس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایسے علاقوں کے اندر بھی کہ جہاں اردو زبان بولی ہی نہیں جاتی ہے وہاں بھی یہ مناظرہ جو ہے مشہور ہو گیا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض رات نے فلسطین سے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی، فلسطین کے اندر جشن منایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اوپر اور اس گفتگو کے اوپر. اور الحمدللہ جتنے بھی مختلف مکاتب فکر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ سبھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بریلوی حضرات جو علماء دیوبند کو کافر تک کہتے ہیں، خود ان کی طرف سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی چاہے علماء دیوبند کا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی ان کا نقطہ نظر ہو، لیکن ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ بڑی شاندار ہے. اور وہ اپنے علماء سے سوالات کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء کی طرف سے ایسی گفتگو کیوں نہیں ہوتی ہے. ہمارے علماء اسٹیجوں کے اوپر پیسے ضائع کر دیتے ہیں، مقررین کو بلاتے ہیں اور واہیات قسم کی گفتگو کر کے وہ چلے جاتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، پبلک کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. اس طرح کے علماء ہمارے یہاں کیوں تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے علماء سے سوالات کر رہے ہیں. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان میں سے بھی بعض جو ہے وہ تعریف کرنے میں لگے ہوئے، لیکن کچھ اس طرح کے حضرات بھی ہیں کہ جو تبصرے کر رہے ہیں، منفی تبصرے کر رہے ہیں. یہ دیوبندی بھائی تھے جو آڈیو میں بول رہے ہیں، وائس آواز ہے ان کی، اور اوپر انہوں نے اسکرین پر لگا رکھا مارکے حق و باطل کا فیصلہ. بہرحال اسلام کی نمائندگی کی حیثیت سے مفتی شمائل صاحب نے اللہ کے وجود کے تعلق سے واقعی ایک سامنے والے کو مسکت جواب دیا ہے، خاموش کر دینے والا جواب دیا ہے. اس پر یقیناً تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ کچھ اہل حدیث جنہوں نے ان کے تعلق سے سخت کلمات استعمال کیے ہیں، تو ہم اس کے بعد ایک ویڈیو لا رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بھی اہل حدیث ہیں لیکن سخت کلمات کہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم سرفراز فیضی صاحب اختلاف کا i+TV اختلاف کا حل اس پلیٹ فارم سے بھی ہم جو ہے ویڈیو پیش کریں گے کہ انہوں نے کتنی بہترین بات کہی ہے کہ ان کے اپنے نظریات اپنی جگہ، لیکن ہم جو چیز انہوں نے پیش کی ہے وہ بالکل صحیح پیش کی ہے، وہ بھی ہم پیش کریں گے. اور لاسٹ میں جو کمی ہے سرفراز فیضی صاحب نے وہ بیان کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پیش کریں گے. لیجئے ایک مولانا صاحب جو شاید اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا کچھ سخت بول رہے ہیں. اور بھاری پڑ گئے جاوید اختر پر. نمبر ایک بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا کچھ پہلو ہے. کس طریقے سے لاجیکل ایکسپلینیشن دینے میں، لاجیکل مثالیں دینے میں جو دین سے ریلیٹڈ نہیں تھی، صرف لاجیکل ایگزامپلس دینے میں، لاجیکل مثالیں دینے میں جاوید اختر پر بھاری پڑ گئے مفتی صاحب. بالکل میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایسا لاجیکل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش مفتی صاحب نے کر دی اور لاجیکل ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ایسے ایکسپلینیشن کو دیا جس سے ان کا اسلامی بلیف اور عقیدہ اور اسلامی ٹیچنگز اور تعلیمات قرآن اور سنت کے ہیں، اس میں کئی چیزوں کا انکار کر دیا. یہ کون سی دلیل اور کون سا ڈیبیٹ آپ نے کر لیا، سمجھ کے باہر ہے. کہ جاوید اختر ایک ایسا انسان ہے جو صرف لاجک کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو نہیں مانتا. تو آپ یہ فارمولا اپنائیں، جب جاوید اختر لاجک کو ہی مانتا ہے، لاجک سے ہی اس کو جواب دیا جائے گا، تو پھر دعوت کہاں گئی؟ ہو قرآن کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ سنت کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان کہاں پیش کیا آپ نے؟ پھر تو آپ کو جس جال میں جاوید اختر پھنسانا چاہتا تھا آپ پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی لاجیکل جواب ہی دیا گیا، عقلی دلائل دی گئی، تو اس میں کیا دقت ہے؟ اگر سامنے والا اب وہ عقلی دلائل سے مانتا ہے تو بالکل ماننے میں کوئی دقت نہیں. جب سامنے والا اللہ ہی کو نہیں مان رہا ہے تو وہ آپ کے قرآن اور حدیث کو تو بعد میں مانے گا، پہلے اللہ کو مانے گا. تو وہ پہلے تو آپ کو اللہ کے وجود کا ثبوت اس ملحد کو دینا ہے.
تو اگر انہوں نے دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ کو مان جائے گا پھر ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی دلیلیں دیں گے، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو جواب دیتے، تو اس میں کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب ذرا کچھ زیادہ بول گئے تو بہرحال، لیکن اہل حدیث علماء کا یہ معاملہ ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے یقیناً لے لیں گے، لیکن ہم غلط چیزوں کی تائید اور ان سے اتفاق نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے لیجیے سرفراز فیضی صاحب کو ہم جو ہے IPLUS TV اختلاف کے حل سے آپ کو دیکھیے کتنا بہترین ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں، ملاحظہ کریں۔ اچھا، مولویوں کا جو خود ساختہ تصور میڈیا کے یہاں ہے یا یہ فلم جو ہے اسکرپٹ رائٹروں کے یہاں ہے، خود ساختہ اپنا تصور، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس تصور کو ریزہ ریزہ کر دیا اور یہ سمجھایا نا کہ جو دنیا ہے علماء کی وہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا سوچا ہوا، احمق، بیوقوف، لاجک سے دور، عقل سے دور، کم علم، کم پڑھے لکھے، اس طرح کا کانسیپٹ ان کے ہاں ہے جو واقع نہیں ہے، جو حقیقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک لکھ کر کے یا میڈیا میں تصور بنایا ہوا ہے، تو وہ تصور لے کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن زبردست طریقے سے انہوں نے گفتگو میں، انداز بیان میں، نشست و برخاست میں اور اپنے چہرے مورے سے بھی، میں نے تو اس کو لکھا بھی بھئی، اپنے چہرے مورے سے بھی جو ہے جو جمال کا اور خوبصورتی کا مظہر بھی پیش کیا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے وہ ٹماٹر کے چھلکوں کی طرح جو لوگ دوسرے سائڈ میں، اور ان کی داڑھی جو ہے کس طریقے سے، اور ٹوپی اور داڑھی کیا خوبصورت منظر دے رہی ہے، مطلب سارے لوگوں پہ آدمی چھایا ہوا ہے، مطلب اس کا جو جمال ہے، جو اس کی داڑھی کا حسن ہے اور اس کی جو مولویت کی کشش ہے اور اس کا حسن ہے، وہ پورے مجمع پہ چھایا ہوا ہے۔ تو یہ پہلو میں نے لکھا بھی کہ اس پہلو سے بھی انہوں نے جو چھاپ ڈالی پورے مجمع پہ اور دم چھائے رہے پورے، اور انہوں نے کیا ایک کانسیپٹ بنا کے آئے ہوئے تھے، ملا بار بار لکھتے نا، ملا، ابھی بھی جو ملحدین ہیں وہ ان کی اتنی لنکا لگی ہوئی ہے کہ بار بار ملا لکھ رہے ہیں، داڑھی کر رہے ہیں، حالانکہ داڑھی نے ان کو قتل کر دیا ہے ایک دم اچھی طریقے سے۔ تو یہ بھی اس جو ہے ڈیبیٹ کی ایک خاص بات رہی کہ جو اصلی تصور ہے علماء کا، مفتی صاحب نے وہ تصور اس اسٹیج پہ بڑھیا طریقے سے اجاگر کر دیا، جو تصور جاوید صاحب سوچ کے نہیں آئے۔ صاحب پہلی بات تو مناظرے کی دنیا کے انسان نہیں ہے وہ، اور ایک مجمع میں جہاں ہر طرف آپ کی واہواہی کرنے والے موجود ہو، وہاں کوئی جذباتی بات کر کے داد بٹور لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جہاں ایک پروفیشنل مناظر پورے اپنے علم اور دلائل سے لیس ہو کر کے آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آیا ہے، وہاں اس کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی بات کو پروف کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جاوید صاحب اصل میں ایسا سوچ کے آ کر کے کہ جیسے مشاعروں میں اور اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کر کے وہ چار جذباتی باتیں کر کے اور اپنی باتوں کی نامعقولیت کو اپنے زور بیان میں دبا کر کے واہی بٹور لیتے ہیں، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایسی کوئی مجلس ہے، تو وہ ان کی امید کے برخلاف یہ ثابت ہوا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاوید صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی ہی تو ہے تو کیا ہی بات کر لے گا مجھ سے، جو عام طور پہ ان کے ذہن میں ایک عالم کا تصور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فکر کے، فلسفے کی دنیا کے آدمی ہے نہیں، وہ علم کی دنیا کے آدمی نہیں ہے، بلکہ کوئی ادبی مقام بھی ان کا بہت بڑا نہیں ہے۔ کل لے دے کر کے ان کے پاس جو چیز ہے وہ خطابت ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے وہ خطابت میں تانوں کے ذریعے سے اپنی باتیں لوگوں میں سے منوا لیتے ہیں، تو یہاں تانے دے کر کے یہ ڈیبیٹ بھی جیت لیں گے۔ تو مناظرے جو ہیں وہ تانے دے کر کے نہیں جیتے جا سکتے، اس کا میرے خیال سے ان کو ایک اچھے سے احساس ہو گیا ہوگا اس پروگرام میں۔ اچھا، یہ ایک صاحب بار بار لکھ رہے ہیں سلفیز اگینسٹ شمائل ندوی ڈیبیٹ بیکاز ہی از دیوبندی۔ بھائی ہم تو تعریف کر رہے ہیں، ہم بار بار ہم کل کی ڈیبیٹ میں بھی یہ بات ہوئی، ہم لوگوں نے لکھا بھی کہ کیونکہ وہاں پر مفتی شمائل صاحب کوئی دیوبندیوں کے نمائندے بن کر کے نہیں گئے تھے، وہ اہل اسلام کے نمائندے بن کر کے گئے تھے، اور اسی حیثیت سے ہمارے نزدیک ان کی حمایت بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے گئے تھے ایک ایسے آدمی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے۔ تو ہماری تو مکمل حمایت ہے، ہم تو اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ کون یہ کہہ رہا ہے کہ سلفی ان کے خلاف ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بنا لی ہے۔ وہاں پر وہ دیوبندیت کا مقدمہ نہیں لڑنے کے لیے گئے تھے، اگر وہاں وہ دیوبندی بن کر کے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، ان کو وحدت الوجود ثابت کرنا پڑتا، ان کو تو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ ہے، کیونکہ دیوبندی صرف اللہ کا وجود نہیں مانتے، وہ تو کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر جاوید اختر نے پوچھ لیا ہوتا ان سے یہ آپ تو بھائی دیوبندی ہیں اور آپ کے نزدیک تو کائنات کا سارا وجود ہی خدا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نان فزیکل ریئلٹی ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا ہوتا دیوبندی نے کہ آپ تو کہتے ہیں کائنات کی ہر شے میں ہر وجود اللہ ہی کا وجود ہے، اگر یہ پوچھ لیا ہوتا تو کیا وہ یہ مقدمہ لڑتے وحدت الوجود کا جاوید اختر کے پاس؟
تو بھائی ان کو ایک دین کے نمائندہ تھے وہ، اور اس حیثیت سے ہم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اس کو آپ بلا وجہ مسلک کا رنگ نہیں دیجیے، ان کو اپنے مسلک کا نمائندہ مت بنائیے. آپ کو اصل میں پرابلم یہ نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملحدوں کو جواب تو ہو لیکن ہماری مسلک کی طرف سے ہو. ہر مسلک کے لوگ جب کیونکہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو ہر طبقے کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے طور پہ ملحدین کو جواب دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آپ حضرات کے مسلک کی طرف سے ایک بندہ گیا اور اس نے سارے اہل اسلام کی نمائندگی کی، اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی ملحدین کے سامنے اہل اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس کو بلا وجہ مسلکی رنگ نہ دیں، یہ آپ سے گزارش ہے. اور سلفی اس کے خلاف نہیں ہے، مفتی شمائل صاحب کے خلاف نہیں ہے. ہاں ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جزوی طور پہ، اور جہاں اختلاف ہو وہاں اختلاف ہم درج کریں گے. ہم کوئی مقلد تو ہے نہیں، تو جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں اختلاف درج کریں گے. لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سلفیوں نے کہیں پر ان کی مخالفت نہیں کی کہ ہم کوئی مخالفت کر رہے ہیں ان کی، بلکہ ہر جگہ خوشی کا ہی اظہار کیا، حمایت ہی کا اظہار کیا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہے تو چھوٹا موٹا طبقہ تو ہر مسلک کے اندر ایسا ہے جو دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بولتا رہا ہے اور انکار کرتا رہا ہے ان کی خدمات کا. الگ الگ مسلک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن عمومی مزاج یہی ہے کہ ملحدین کے خلاف اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے، اس مقدمے کو ثابت کرتا ہے جو تمام اہل ایمان کا مقدمہ ہے، تو اس دائرے میں تو ہم اس کی حمایت ہی کرتے ہیں. تو پیارے ساتھیوں، آپ نے سنا سرفراز فیضی صاحب کو، اور اسی طریقے سے ایک عالم اور انہوں نے جو ہے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا اور بتایا کہ بھئی جہاں پر وہ حق ہیں یا اللہ رب العالمین کے وجود کا وہ ثبوت دینے کے لیے وہاں پہنچے تھے، ہم وہاں تک بالکل ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں وہ غلط ہوں گے وہاں غلط بھی بتایا جائے گا. تو ہم زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے، یہاں بہت کچھ آپ نے سن لیا ہے، لیجیے جہاں انہوں نے کچھ غلط لگا ہمارے اہل حدیث علماء کو، وہاں رہنمائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ چوک ہوئی ہے، اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے تھا. لیجیے پہلے سن لیں کہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ اگر آپ دلیل دے لیں گے تو ہم غور کریں گے، تو یہاں کچھ اعتراض جتایا ہے، ورنہ خوشی کا اظہار کیا. اور بھی ہم نے علماء کرام کو، اہل حدیث علماء کرام کو سنا ہے تو وہ خوشی کا اظہار ہی کر رہے ہیں. لیجیے پہلے 2-4 منٹ کی کلپ اور سرفراز فیضی صاحب کی سن لیں، اس کے بعد چند باتیں ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. میرے خیال سے یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے نا، وہ تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو بھی باطل ہے وہ جو بھی پیش کرے گا اپنے لیے بطور دلیل کے طور پہ، تو وہ شبہے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہمارا ایمان اتنا کامل ہے اور اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کہنا بھی ایک حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں غور بھی کروں گا. یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور ڈیفینیٹلی اس کا جواب دوں گا. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کوئی بات اگر پیش کی بھی جا سکتی ہے تو وہ سوائے شبہے کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، وہ دلیل نہیں ہو سکتی، وہ شبہ ہو سکتا ہے. تو اس پر غور کروں گا بولنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا، تاکہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ایک دم پختہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں جائے کہ بھئی ہم غور کریں گے، اور ممکن کہ غور کرنے کی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہم کسی اسے امکان کو تسلیم بھی کر دیں کہ اس طرح کا کوئی امکان ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی امکان کو بھی نہیں مانتے کہ کوئی امکان اس طرح کا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل دی جا سکتی ہے اور جس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہو. بس اسی حوالے بس اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو شبہہ پیش کر دیا گیا اس شبہے کا جواب کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات مطلب کمفرٹیبل نہیں لگی مجھ کو جو مفتی صاحب نے کہی کہ میں غور کروں گا. اس طرح کی بات کرنا ایک طرح سے آپ اپنا ایک پوزیشن جو آپ کی مضبوط ہے نا کہ آپ پورے ایمان، یقین اور تیقن کے ساتھ کھڑے اپنی پوزیشن پر، اور اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اپنے موقف پر کہ آپ پورے یقین سے کہہ دیں کہ اس طرح کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے، آرگیومنٹ میں بھی پیش نہیں کی جا سکتے. اگر کوئی دلیل ہوگی تو وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ شبہہ ہوگا اور میں شبہے کا جواب دوں گا. یہ زیادہ بہتر موقف ہوتا. اچھا، یہ نہیں کہا مفتی صاحب نے کہ میں قبول کروں گا، یہ بہت اچھی بات ہے. تو قبول کروں گا بولتے تھے تب تو بالکل ہی غلط بات ہو جاتی ہے کہ میں قبول کر لوں گا.
لیکن یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی کہ میں غور کروں گا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ جی، یہاں پر اس طرح کی بات، یعنی جو بات مفتی صاحب نے ذکر کی، وہ جو بھی بیک گراؤنڈ میں کہا وہ میں نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح سے بات کہتے ہیں، اور میں نے ایسے بعض ایکس مسلم سے بھی، کوئی مسلمان بہادر آتا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے اور ایسا بولتا ہے کہ میں تمہاری بات یہ ہوگی تو میں مان لوں گا۔ پھر کیا مان لوں گے؟ ہم نے اتنے سارے دلائل دیکھے ہیں، زندگی ہماری پورے دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں، میں مفتی صاحب پہ نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، ایک جنرل بات بول رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی بات جو ہوتی ہے، جو لوگ بعض لوگ کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اتنے سارے پروفس ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے تمام علماء کرام کو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سبھی حضرات کو سنا۔ آپ دھیان دیں کہ اہل حدیث علماء نے کیا ہی بہترین بات اور اعتدال کے ساتھ میں رکھی ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں، اور ہم صرف انہوں نے جو اللہ کے وجود پر ڈیبیٹ کی ہے اس کے حیثیت سے ان کی سراہنا کرتے ہیں، ان سے خوش ہیں، خوش کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین کو جس طریقے سے ماننے کا حق ہے وہ بھی اسی طریقے سے مانیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر صرف وجود دیتے رہیں اور اس کے بعد وحدت الوجود کے بھی وہ قائل ہیں تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور کس طریقے سے ہے ہم اس تعلق سے کوئی بھی وضاحت، توضیح یا اس کی تشریح نہیں کرتے، بس جو جیسے اس کے لائق ہے، اور یہی طارق مسعود صاحب نے بھی اپنے ویڈیو کے اندر کہا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کو اسی طریقے سے مانا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں ڈیبیٹ کی ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں، تو ہم اس حیثیت سے کہ اللہ موجود ہے وہ مان رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کو جو ہے مکمل جواب دیا ہے، جس سے جاوید اختر بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ماننے کا حق ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر کر دیں اور لائک کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔